اس کے ساتھ ہی اڈیالہ جیل سے بھی ایک مخبری آئی ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کو اکیلے میں ملنا چاہ رہی ہے۔ وہ عمران کو اکیلا کیوں ملنا چاہتی ہے؟ عمران خان کو انہوں نے جیل میں کوئی تعویذ باندھنے کو دینا ہے؟ ہم سیاستدانوں کی تو پتلونیں اتارتے تھکتے نہیں ہیں، اپنے گروبانوں میں جھانکتے نہیں، کیونکہ خاور مانیکا جو ہے اب وہ ابل رہے ہیں اس وقت، کسی وقت بھی کوئی بڑا آتش فشاں جو ہے پھٹ سکتا ہے وہاں پر، جبکہ ڈی ایچ اے میں ہونے والے حادثے کے حوالے سے انتہائی حیران کن معلومات سامنے آئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اپنے ملک میں فٹ بال ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے ان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، جو ان کے ملک کو فائدہ ہے وہ اس کا حساب ہی نہیں کوئی۔ اور ہمارا ہمسایہ ملک ورلڈ کپ سے پاکستانی کرنسی میں تقریباً 66,000 کروڑ یعنی 2.6 بلین ڈالرز کی کمائی کر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کی بلکہ ہے، جس سے دنیا کے امیر ترین بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے خزانے مزید بھر جائیں گے۔ افغانستان اور ایران کے درمیان بھی کئی تجارتی معاہدوں پہ بات چیت ہوئی ہے۔ چائنا اور امریکہ کے صدر بھی ملاقات کر رہے ہیں، تجارتی اور جنگی سامان کو امپورٹ ایکسپورٹ کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ اور ان سب میں ایک چھوٹی سی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف کی سطح پہ معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے اب پاکستان کو آپ یقین مانیں 70 کروڑ ڈالر مل جائیں گے۔ تو اس خبر سے ہی آپ دوسرے ممالک کی ترجیحات اور ہماری ترجیحات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ سوچ سکتے ہیں ہم کتنا ریلیونٹ ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے۔ دعوے تو بہت ہوتے ہیں، اور اب بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کسی وقت بھی 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ جائے گی۔ حقیقت کیا ہے اس میں بات کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سیاست کے میدان سے نگران حکومت، نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ کے حوالے سے کچھ دلچسپ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی آ گئی کہ کس وزیر کے پاس کتنے اثاثے ہیں اور یہ اثاثے بنے کیسے ہیں، اور وہ ساری چیزیں، سارے اثاثے بھی سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اڈیالہ جیل سے بھی ایک مخبری آئی ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کو اکیلے میں ملنا چاہ رہی ہے۔ وہ عمران کو اکیلا کیوں ملنا چاہتی ہے؟ اکیلے میں کیا بات کرنا چاہ رہی ہے؟ کون سے ایسے پیغامات ہیں جو دوسروں کے سامنے یا دوسروں کے ذریعے نہیں پہنچائے جا سکتے؟ اس میں بھی بات ہوگی، جبکہ ڈی ایچ اے میں ہونے والے حادثے کے حوالے سے انتہائی حیران کن معلومات سامنے آئی ہیں کہ کمسن لڑکا کیوں اس گاڑی کے گرد بار بار منڈلا رہا تھا، اور اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے، بڑی تشویشناک رپورٹ ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ پاکستانی معیشت کی گرتی دوار کے لیے خوشگوار جھٹکا ہے۔ آئی ایم ایف اور پاکستان معاہدے کی صورت میں سامنے آ رہا۔ آئی ایم ایف نے مزید 70 کروڑ ڈالر پاکستان کو دینے کی حامی بھری ہے۔ اس کے بعد کم از کم پاکستان کی معیشت میں کچھ دن کے لیے تو استحکام آ جائے گا، روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ مہنگائی میں بھی کافی کمی کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ اب بھی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ کچھ ہفتے پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستان میں 70-75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کے قوی امکانات ہیں۔ تو اس سرمایہ کاری کے امکانات اب واضح اور روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری بلوچستان میں ریکارڈ ایک منصوبے کے ذریعے ہوگی۔ اب سعودی عربیہ کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اس منصوبے میں شامل ہو، کم از کم 30% حصہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس منصوبے کا اس کو دیا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر سرمایہ کاری جو ہیں جہاں زیب خان، ان کے مطابق سعودی عربیہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 25 بلین ڈالر فنڈ قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے دیگر دوست ممالک جو ہیں جن میں ترکی ہے، قطر ہے، ممکنہ طور پر پاکستان مختلف شعبوں میں بھی 50 سے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بہت اچھا ایک سائن ہوگا، اور نگران حکومت کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ جو بنیادی معاہدے وہ الیکشن سے پہلے کر لیں تو اچھا ہے کہ الیکشن کے بعد ایک سموتھ ٹرانزیشن کی طرف آگے بڑھا جائے۔ اب مین وائل نگران حکومت کے بھی کچھ لوگوں کے اثاثے جو ہیں ان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور ایک بڑا حیران کن ہے۔ وزیر اعظم سمیت پوری نگران کابینہ کے اثاثوں کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ ان میں سب سے دلچسپ جو ہیں وہ سرفراز بگٹی صاحب کے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب کے اثاثوں میں 90 اونٹ ہیں، 8,870 بھیڑیں ہیں، 4,060 بکریاں ہیں، 400 گائیں ہیں، 80 بچڑے اور 86 بھینسیں ظاہر کی گئی ہیں۔ ان کے لائف سٹاک کی مالیت جو ہے تقریباً 7 کروڑ روپے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ملتان میں رہنے کے لیے ایک 2 کنال کا گھر ہے جس کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے، جبکہ ان کے پاس ملتان یونائٹڈ مال میں 2 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کا ایک فلیٹ بھی ہے۔ سینیٹر سرفراز بگٹی جو ہے ان کے پاس اسلام آباد میں بھی 3 کروڑ 12 لاکھ روپے مالیت کا گھر، جبکہ کوئٹہ میں 1 کروڑ روپے مالیت کا پلاٹ بھی ہے۔ تو وزیر اعظم کی بھی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ جو ہیں ان کے 4 کروڑ 81 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ ان کے پاس 20 ایکڑ زرعی زمین ہے، وراثتی ہے، جس کی مالیت 80 لاکھ روپے ہے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں یہ انٹرسٹنگ ہے۔
2 کروڑ 32 لاکھ روپوں کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ مرتضی سولنگی کے پاس 1 کروڑ 27 لاکھ روپے، جبکہ ان کی بیوی کے پاس اسلام آباد میں 2 گھر، 31 لاکھ روپے مالیت اور 18 لاکھ روپے کیش ہے۔ اب یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اسلام آباد کا کون سا ایریا جہاں پہ 2 گھروں کی مالیت جو ہے وہ 30-31 لاکھ روپے ہے۔ مجھے نہیں پتا وہاں پہ اسپتال میں آدمی 10-15 دن ایڈمٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کا بل اتنا آ جاتا ہے، یہ گھر کیسے 15 لاکھ روپے کے ہو گئے؟ اتنے میں تو پلاٹ بھی نہیں ہے، پلاٹ چھوڑ دیں اپنے، اتنے میں پتہ نہیں اچھے ایریا میں قبرستان میں بھی جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ اور اگر واقعی 31 لاکھ روپے کے 2 گھر ہیں اسلام آباد میں تو مرتضی سولنگی کو باقی بے گھر لوگوں اور صحافیوں کو ضرور اس سوسائٹی کا بتانا چاہیے تاکہ اور لوگ بھی اس میں مستفید ہوں اور وہاں پہ سستے گھر لے سکیں۔ ہم سیاستدانوں کی تو پتلونیں اتارتے تھکتے نہیں ہیں، اپنے گروبانوں میں جھانکتے نہیں ہیں، یہ ہم لوگ کا حال ہے۔ بشرا بی بی کی اگر بات کریں تو بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں استدعا یہ ہے کہ مجھے عمران خان سے اکیلے ملنا دیا جائے، کوئی سی سی ٹی وی نہ ہو، کوئی بندہ ساتھ نہ ہو، کوئی سیکورٹی گارڈ نہ ہو، صرف میں ہوں، وہ ہوں، خان صاحب ہوں، بس اللہ خیر صلاح۔ اور اس کی توجہ انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ انہوں نے گھر کی ضروری باتیں کرنی ہیں، اس پہ کافی چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کو انہوں نے جیل میں کوئی تعویذ باندھنے کو دینا ہے، کوئی دم کرنا ہے جو کسی کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کئی باتیں ہیں۔ حقیقت تو بشرا بی بی بتا سکتی ہیں، بشرا بی بی یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ خاور مانیکا جو ہے وہ کیا ظلم ڈھانے والے ہیں اور کیا بولنے والے ہیں، کیونکہ خاور مانیکا جو ہیں اب وہ ابل رہے ہیں اس وقت، اور وہ کسی وقت بھی کوئی بڑا آتش فشاں جو ہے پھٹ سکتا ہے وہاں پہ۔ حقیقت بہرحال بشرا بیگم ہی بتا سکتی ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے عمران کو ملنا۔ اب تو یہ درخواست سماعت کے لیے لگائی گئی تو بشرا بیوی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عدم اعتماد کر دی۔ وہ کہتی ہیں جی آپ تو ہماری درخواست سے نہ ہی سنیں، آپ تو صرف ایک طرف کے فیصلے دیتے ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس کافی برہم بھی ہوئے۔ بہرحال اب وہ پینڈنگ ہے اس وقت وہ کیس جو ہے۔ بہرحال جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو کچھ دن پہلے ڈی ایچ اے میں پیش آیا ہے، جس میں ایک کم عمر لڑکے نے گاڑی کو ٹکر ماری اور ایک ہی خاندان کے 6 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ پولیس تفتیش کے مطابق لڑکا گاڑی کا پیچھا کر کے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور نے روک کر لڑکے کو سمجھایا، لیکن وہ آگے سے گالیاں دھمکیاں دیتا رہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ڈی ایچ اے کے اندر گاڑی کیسے چلاتے ہو۔ گاڑی کا ڈرائیور اپنی بہن اور بیوی کو لے کے دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہوا تو ملزم نے پیچھا شروع کر دیا، اور ایک چوک پر آ کے ملزم نے اپنی کار کو، وہاں پہ ناکا بھی تھا، اس کو کراس کیا، اس کار کو خواتین والی کار سے ٹکر ماری، وہ گاڑی کئی فٹ دور جا گری اور بد نصیب ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اب نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے پولیس والوں کو اس پہ بریفنگ تو دی ہے، اور لیکن اب لڑکے کی فیملی کی طرف سے متاثرہ خاندان پہ کافی دباؤ ہے، اور یہ پولیس کے لیے اور ہمارے پورے نظام انصاف کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا آئی جی پنجاب جو ہے متاثرہ خاندان کے، جن کے ایک ہی لمحے میں 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، ان کو انصاف دے سکتے ہیں، یا پہلے کی طرح یہ فائل بھی ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ میں نے کئی دن اس پہ بات نہیں کی ہے، کیونکہ جب آپ ایک پیرنٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی بچے کی ایسی بات سننا۔ اور جب پہلے دن میں نے اس بچے کی سٹیٹمنٹ دیکھی تو مجھے جو پہلا ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ یار یہ تو جووینائل ہے، انڈر 18 ہے، تو اس کی ویڈیو وائرل کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی ویڈیو وائرل کرنے کا مطلب ہے آپ نے ساری عمر کے لیے اس بچے کو مارک کر دیا، یہاں جہاں پہ بھی جائے گا زندگی میں یہ اس کا پیچھا کرے گی یہ ویڈیو۔ وہ ٹھیک ہے، دوسری طرف ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یعنی بڑی تو لفظ ہی نہیں ہے، اس کا تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے کہ ایک ہی خاندان کے 6 افراد چلے جائیں ایک ساتھ، وہ تو قیامت سکرا آ گئی اس گھر پہ، تو اس خاندان پہ۔ بلکہ تبھی میں اس کے اوپر اور تفصیلات لے رہا تھا کہ یہ خبر سامنے آ گئی۔ اب یہ ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ زاویہ ہے، اور اس پہ تو باقاعدہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ 302 کا پرچہ بھی بنتا ہے۔ اب وہ ہے جووینائل، اس پہ سزا ہو سکتی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، شاید نہیں ہو سکتی۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آلریڈی پولیس نے تفتیش میں ایک مس ہینڈلنگ کر دی ہے، اور یہ لکھ دیا ہے کہ جناب بچہ نے کہا کہ جی میں نے گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، اور ڈرائیور موقع سے روپوش ہو گیا۔
فرار ہو گیا. یعنی تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور جب آئے گا کوئی تو یہ تحقیق کون کرے گا کہ وہی ڈرائیور تھا یا کسی غریب کو پیسے دے کر اس کی جگہ پہ یہ کہہ دیا کہ تجھے گھر دے دیں گے، تیری بیٹیوں کی شادی کر دیں گے، تیرے بچوں کو اتنا دے دیں گے. وہ امیر لوگ ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ رحم کرے. امیر لوگ جو ہے، ہم نے وہ درندے کا بھی دیکھتے ہیں، ظاہر جعفر کا، ہم مصرا کا بھی اور دیکھتے ہیں. ایکچولی ہو کیا رہا ہے؟ یہ ٹریفک لاز کے اوپر جو لینینسی ہے نا، یہی ہمارے قانون کا سب سے بڑا سکم ہے. جس ملک میں کرائم کم ہوتا ہے وہاں پہ ٹریفک لاز بڑی اسٹرکٹلی امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں. اور جب ہم اس میں لحاظ کر لیتے ہیں تو پھر باقی قانون کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اور جب لوگوں کو یہ پتا ہو کہ وہ قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، اور پیسے دے کر بھی خریدا جا سکتا ہے، تو اب 6 افراد تو چلے گئے خاندان کے، اب پیچھے پتہ نہیں کون رہ گیا. اور وہ کتنے میں ان کا ارادہ ہے کہ ان سے رقم پہ وہ دیت کے معاملہ کر کے سب کچھ ختم کرا دیں. تو بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور یہ پورا کیس جو ہے یہ ہماری پورے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، اس کی بے حسی کی بھی، اور اس کی لالچ کی بھی، اکرا پروری کی بھی، اور غرور کی. اور آپ سمجھیں کہ الٹیمیٹ غرور کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں. تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو ڈی ایچ اے کے اندر گاڑی چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے بچا کر رکھے. دونوں سائڈوں پہ ہے یہ مصیبت، ایک پہ نہیں ہے. میرے پاس تو اس وقت اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن میں سوچوں گا اور تفتیش کروں گا. جیسے جیسے اور تحقیق میرے ہوتی ہے مجھے پتا چلتا ہے. I'll keep you informed and posted. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.